السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن کا ماحول چل رہا تھا۔ اسی الیکشن کے رزلٹ کے شور میں ہم اور آپ ایک چیز کو بھول چکے ہیں، ایک ایسی حرکت، ایک ایسی گھٹیا گھنونی حرکت کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اور آپ نے ماضی میں دیکھا کہ ایک ایسی نیچ اور گھٹیا حرکت کی گئی ایک گھٹیا انسان کی طرف سے۔ مقدس کتاب قرآن شریف کو جلایا گیا، قرآن شریف کی توہین کی گئی، قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی، قرآن شریف پہ پیر رکھا گیا۔ یہ ہم نے اور آپ نے دیکھا۔ الیکشن رزلٹ کے شور و غل میں لوگ بھی اس کو بھول بیٹھے اور مسلمان بھی اس چیز کو بھول بیٹھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرشاسن بھی اس چیز کو اگنور کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر اتنی گھٹیا اور گندی حرکت کو اگنور کیا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا، تو یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا، اور آنے والے سمے میں پھر اس طرح کی گھٹنائیں، اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی گستاخیاں بڑھ جائیں گی۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا گھٹیا اور گھنونا کام کیا گیا، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی، لیکن پرشاسن نے ابھی تک اس کتے ایکس مسلم سمیر کو نہ گرفتار کیا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی جانکاری دی ہے۔ کیا ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اس ملک کے ناگرک نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کی آستھا نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو کوئی بھی اتنی تکلیف دے کر یوں ہی بچ جائے گا؟ کیا مسلمانوں کی مقدس کتاب کے ساتھ اتنی گندی اور گھٹیا حرکت کر کے کوئی بھی یوں ہی بچ جائے گا، اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی؟ یاد رہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے قرآن کا مسئلہ ہے اس لیے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یاد رہے، یہ جو ایکس مسلم موومنٹ چلا ہے اور یہ جو لوگ اپنا دھرم چھوڑ کے ناستک بن رہے ہیں یا دوسرے دھرموں کو اپنا رہے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان اسلام دھرم کو چھوڑ کے ایکس مسلم بن رہے ہیں یا اسلام دھرم کو چھوڑ کے دوسرا دھرم اپنا رہے ہیں۔ بہت سارے ہندو بھی ہیں ایسے جو ہندوازم کو چھوڑ کے وہ ناستک بن رہے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر سناتنی لوگوں کی توہین کرتے ہیں، ہندو دھرم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایکس مسلم یا ایکس ہندو موومنٹ ہے، اس پر سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رہے، اگر یہ ٹرینڈ چل پڑا، اگر ایسے لوگوں پر کارروائی نہیں ہوئی تو یہ چیز آگے بڑھتی جائے گی، پھر اس طرح کے معاملے بڑھ جائیں گے، اور پھر اس سے جو ہے ہندوستان میں نفرت پیدا ہوگی، ہندوستان کی فضا خراب ہوگی۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ بندہ اتراکھنڈ کا رہنے والا ہے، لیکن اتراکھنڈ پرشاسن کی طرف سے کہا گیا کہ پچھلے 3 سال سے وہ یہاں نہیں رہ رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسا ریزن، یا یہ جو آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ وہ یہاں نہیں رہ رہا ہے تو ہم کیا کریں، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی کرائم کرتا ہے تو پھر یہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے کہیں سے بھی کھوج کر لائے اور اس پر کارروائی کی جائے۔ کیا اگر کسی نے کسی اور کی دھارمک کتاب کے ساتھ ایسا کیا ہوتا اور وہ بندہ اس راجیہ میں نہیں رہ رہا ہوتا، باہر رہ رہا ہوتا، لیکن ہوتا یہیں کا، تو کیا تب بھی پرشاسن کا یہی جواب ہوتا کہ پچھلے 3 سال سے وہ یہاں نہیں رہ رہا ہے؟ یہ کون سا جواب ہے؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ یہاں کا رہنے والا ہے، اب چاہے جہاں بھی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور جلد ہی اس کو پکڑ کے اس کو گرفت میں لے کے اس پر کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ایک ناسمجھ میں آنے والا ریزن دیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہ رہا ہے۔ اس طرح سے کوئی کہیں کا رہنے والا بھی کوئی بھی کرائم کر لے اور وہ وہاں نہیں رہتا ہو تو پرشاسن تو پلہ جھاڑ لے گا کہ وہ یہاں نہیں رہتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اتراکھنڈ کا رہنے والا ہے تو اتراکھنڈ کے پرشاسن کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بندے کو تلاش کر کے لایا جائے، چاہے وہ جہاں بھی جس بھی بل کے اندر گھس گیا ہے اس کو نکالا جائے، اس کی کھوج کر کے، اس کو تلاش کر کے اس کو سخت سزا دی جائے، تاکہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی بھی کسی بھی دھرم کی مقدس کتاب کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے نیتا ہیں ہمارے ہندوستان میں، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس بات پر ری ایکشن نہیں دیا، اور کسی ایک نے بھی اس حرکت کی مذمت نہیں کی، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایکس مسلم سمیر نے جو قرآن شریف کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بے حرمتی کی ہے، یہ اسمویدھانک ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ اتنی بڑی اور اتنی گھٹیا اور گندی حرکت کی جائے، مقدس کتاب قرآن شریف کی بے حرمتی کی جائے، اور اس کے بعد کوئی ایکشن نہ لیا جانا۔ کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا ویوہار نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ دوہرا چرتر اپنانا نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ دوغلی پالیسی اپنانا نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں
کہ کوئی ایکس مسلم بنے یا ایکس ہندو بنے، کوئی ناستک بنے یا جو بھی بنے، لیکن کسی کو بھی یہ ادھیکار نہیں ہے، کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی بھی دھرم کی مقدس کتاب یا مقدس شخصیات کی توہین کرے۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دھرم کی کتاب یا مقدس شخصیات کی توہین کرے۔ ایسا کرنے والے پر سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ مسلمانوں کا ہے، معاملہ اللہ کے کلام کا ہے، اس لیے ابھی تک کارروائی کرنے میں سستی برتی جا رہی ہے اور ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ پرشاسن اپنی ذمہ داری نبھائے اور یہ پیغام دینے کی کوشش کرے کہ اس طرح کا کرائم کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور یہ ایکس مسلم کتا جس بھی گفا میں ہے، جس بھی بل میں چھپا ہوا ہے، اس کو گرفتار کر کے اس پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ہمارے ہندوستان میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ چیزیں بڑھی ہیں۔ مقدس شخصیات کی توہین کرنا، ریلیجیس بک کی توہین کرنا۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا تمام راجنیتاؤں سے، تمام پولیٹیشین سے، حکومت جس کی بھی رہے، کوئی کہیں بھی حکومت کر رہا ہے، لیکن دھرم کی راجنیتی مت کیجیے۔ دھرم کی آگ میں، دھرم کی راجنیتی کی آگ میں ہندوستانی عوام کو مت جھونکیے۔ ایک ہی محلے میں رہنے والے ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کا دشمن مت بنائیے اور باز آ جائیے۔ اس طرح کی راجنیتی چھوڑ دیجیے، اور جو بھی مقدس شخصیات کی توہین کرتا ہے، کسی بھی دھرم کی مقدس کتاب کی توہین کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تو اس پر سخت کارروائی کی جائے۔ اور میں اپنے علماء کرام سے بھی کہوں گا، مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کروں گا، اس چیز کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ اپنی تقریر کے ذریعے یا جس بھی اعتبار سے، جس بھی طرح سے آپ احتجاج کرنا پسند کریں، احتجاج کریں اور اس کتے کے خلاف قانونی راستہ اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف کمپلینٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ایف آئی آر کرائیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس کی گرفتاری ہونے تک قانونی اعتبار سے لڑتے رہیں۔ یہ کتا جب تک گرفتار نہ ہو جائے تب تک اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائیں، ورنہ یاد رہے اگر آج اس پر خاموش رہے تو پھر یہ ٹرینڈ بن جائے گا۔ آنے والے وقت میں پھر کوئی بھی منہ اٹھا کے کچھ بھی کر بیٹھے گا، قرآن شریف کو جلائے گا، قرآن شریف کی توہین کرے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے مسلمان بھی اور تمام انصاف پسند لوگ، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، اس طرح کی حرکت کرنے والے کے خلاف قانونی اعتبار سے کارروائی کریں اور قانون سے یہ مانگ کریں، حکومت سے یہ مانگ کریں کہ ایسے انسان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں، فیوچر میں کوئی بھی کسی بھی دھارمک کتاب کے ساتھ، کسی بھی دھرم کی مقدس کتاب کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ملک سے نفرت کا خاتمہ فرمائے اور ہمارے ملک کی جو اصل ہے محبت، یہ ملک اسی محبت کی طرف پلٹ آئے، اسی راستے کی طرف آ جائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔